چیز اس کو نہیں روک ملک صاحب، اعجاز چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام نے اپنے مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ وجود میں لے کے آئے، لیکن تقریباً 1.5-2 سال ہونے کو آئے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنا رول ادا نہیں کر سکی، یہاں تک کہ اس کی جانب سے جو پاس کردہ ریزولیشنز ہیں اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ جو ہے، دیکھیں ہم نے تو ہر ایشو کو وہاں لے کے آئے ہیں، ہم ہر ایشو کو لے کے آئے ہیں، ہم این آر او پہ بھی ہمارا ہی شور مچا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جو جتنے بھی شور ہوئے ہیں وہ ہم نے مچایا، اور 1999 سے ہم لگے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو آپ نے کہا کہ ادارے کمزور کیے اور فوج کا کیا رول ہوتا ہے، تو ابھی حال ہی میں آپ چلے جائیں، 1999 میں ایک بڑی مستحکم 2/3 والی حکومت موجود تھی، اور ایک جرنیل نے آگے ایسا ایڈونچر کیا کہ انہوں نے سسٹم بھی برباد کر دیا۔ پرابلم یہاں شروع ہو گئی، جرنیل آپ کا لایا ہوا تھا، چاہے جس کا بھی لایا ہوگا، مگر اس کا وہ ایکشن جو ہے وہ کنڈیمیبل ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایکشن نہیں۔ میری بات سن لیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرابلم شروع ہوگی جب وہ ایک پریزیڈنٹ بھی تھا اور آرمی چیف بھی بن گیا، سو فوج بھی اس کے میں آ گئی، اور پھر اس نے نیت کر لی کہ میں نے اپنے رول کو آگے بڑھانا ہے، پرپیچویٹ کرنا ہے، تو پھر ویسے سیاستدان جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے 99 میں جب مشکل وقت آیا، وہ چلے گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ ان لیگ ہو گئے۔ سو اس میں ایسے، میں اب ان کا نام کیا لوں، پر ایسے سیاستدان بھی موجود ہیں جو اپنی اپرچونٹی کے لیے اصول، مسلم لیگ کاف کی بات ہے نا، یہ ساری قوم کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک وہ جیسے کہتے ہیں چھرا این آر او کے ایشو پہ تو آج کل سنا فاصلے کم ہو رہے ہیں۔ نہیں سر، ہمارے فاصلے نہیں کم ہو رہے، اگر وہ اچھی چیز کو پرفارم کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنے اوپر ہی خود انحصار کریں اور اپنی سیاست کے ذریعے آگے بڑھ۔ تو پرابلم یہاں شروع ہو گئی جب ایک جنرل مشرف نے آ کر آرمی چیف بھی بن گیا، اور آرمی کا ایک امیج بھی تھوڑا خراب ہوتا گیا، اور اس کی وجہ سے آگے یہ مکس قسم کی بنا کے، اور یہی این آر او بھی اسی کی پروڈکٹ ہے۔ این آر او بھی ایک کیا تھا، ایک ڈسکریمنیٹری لا تھا، ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا آیا ہوا لا تھا، اور ایک ڈیل تھی، ایک پولیٹیکل پارٹی اور جنرل مشرف کی ایک ڈیل تھی، جس وجہ سے اس میں بہت انہیرنٹ نقص ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو بھی اپنا رول اگر اپنا امیج کر رہی ہے تو فوج کو آئندہ کم از کم اس طرح نہیں سوچنا فوج کا رول تو متعین ہے آپ کے آئین پاکستان۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو اگر کوئی مشورہ دیں گے سیاستدان کہ آپ بھی ایڈونچرزم کی طرف جائیں، تو یہ ایسے سیاستدان موجود ہیں، شاید کوئی نہ کوئی نکل آئے گا، کوئی ایسی بات نہیں، ہر زمانے میں نکل آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں فوج کو اپنا رول کرنا چاہیے، جیسے ہماری بہن نے کہا ہر آدمی کو، مگر سیاستدانوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اچھا رول ادا کرنا چاہیے۔ ایک آپ نے بات جو وہ کہی کہ پولیٹیکل پارٹیز، آپ نے کہا نا الیکشنز اور ایسی بات، دیکھیں ایک پاپولر اپیل کے بھی ایک بہت بڑی قدر ہے۔ ایسی پارٹیز موجود ہیں جن کا آرگنائز اسٹرکچر بہت اچھا ہے، مگر لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے، تو یہ ایک مکس قسم کا ہے۔ ہم بھی اپنی پارٹی کو ریفارم کر رہے ہیں، نئے انتخابات کی طرف ود ان دی پارٹی جا رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز پہ ان کو ریجیکٹ مت کیجئے کہ صرف ان کی پارٹی آرگنائزیشن نہیں ہے۔ چلے اس پہ مقصد ہوا۔ اصغر ندیم سید صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے حوالے سے اور حکومت، آپ یہ بتائیں کہ کیا آج کی پارلیمنٹ اور آج کی منتخب حکومت اپنے فیصلوں، اپنے اقدامات، اپنے اصلاحات کے حوالے سے آزاد اور خود مختار ہے؟ آزاد عدلیہ کے ساتھ آزاد پارلیمنٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور فورن پالیسی کے حوالے سے اس وقت آپ کی پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے۔ آپ کی مختلف ادارے موجود ہیں جو اپنی اپنی جن کی ترجیحات ہیں، اور جو ریجنل جو چینجز ہیں یا اسٹریٹجک جو حالات ہیں، اس میں ان کی اپروچ ضروری نہیں وہی ہو جو پارلیمنٹ کی اپروچ ہے۔ تو اس وقت یہ ٹکراؤ بھی موجود ہے اوپر کی سطح پر، جو مجھے محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سارے پاپولر فیصلے پارلیمنٹ نہیں کر رہی، جو پاپولر فیصلے ہونے چاہیے تھے۔ وہ کہاں ہو رہے ہیں؟ وہ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ آزاد پارلیمنٹ نہیں ہے، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ وہ فیصلے آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ کون کون سے ایجنسیز ہیں، وہ کون کون سے ادارے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں، جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ کس وقت کس چیز کو چلانا ہے اور کیسے چلانا ہے۔ حنا جیلانی صاحب، یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ کیا آج کی پارلیمنٹ اور آج کی حکومت فیصلوں کے حوالے سے خود مختار اور آزاد ہے؟ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ کیا ہماری فورن پالیسی میں ہمارے حکمران آزاد ہیں؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب تو میں تب دوں کہ اگر کامن ہماری سب کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ خود مختاری کا کیا مطلب ہوتا ہے پارلیمنٹ کی۔ میں نہیں سمجھتی کہ ریپریزنٹیشن کی رسپانسبلٹی صرف پاپولر ول کو آنسر کرنا ہوتا ہے۔ دے مسٹ ڈو واٹ دے تھنک از دا رائٹ تھنگ۔
اینڈ ریپرزنٹیشن کا ایک رسپانسبلٹی اپنے جو عوام ہیں ان کو یہ سمجھانا بھی ہے کہ کیوں ایک فیصلہ کیا گیا. اگر بالفرض ایسے فیصلے پارلیمنٹ نے کیے جو یہ کہتے ہیں ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہیں, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز کو کرنے کی وجوہات عوام کو بتائیں تاکہ وہ یہ بات کا فیصلہ کر سکیں کہ ہاں یہ درست ہے یا نہیں ہے. دیکھیے ضروری تو نہیں کہ ہر چیز کو آپ پاپولر کو کریں گے, ہاں اگر پاپولر سے یہ مطلب ہے عوام کی سہولت کے لیے فضا کو درست کرنا. اس وقت ہماری کیا مشکلات ہیں, ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے, ایک اکنامک ڈکلائن ہے یہاں پر. سو جو آپ فیصلے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں ٹیررزم ہو رہا ہے, بہت بڑی ایک ہمارے لیے مصیبت ہے, لیکن زندگی رک نہیں گئی, لوگوں نے روٹی بھی کھانی ہے. آپ وہ فیصلے تو کریں جن کی آپ کو کرنے سے کچھ لوگوں کو نجات, کہیں ریلیف ملنے کی امید ہوتی ہے, تو یہ فیصلے کرنا ضروری ہے. خود مختاری, یہ سوورینٹی کا جو لفظ ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, میں اس کو نہیں بہت اچھا لفظ جس کانوٹیشن میں استعمال ہوتا ہے سمجھتی, کیونکہ سوورینٹی آپ کلیم کرتے ہیں اپنے لوگوں کے نام پہ, اور پھر آپ بات یہ کرتے ہیں ہم اس لیے لڑنے گئے ہیں ان طالبان سے کہ گورنمنٹ کی رٹ نہیں وہ مانتے تھے. بھائی گورنمنٹ کی رٹ تو بعد میں آتی ہے, آپ کے لوگوں کے جو گردنیں کاٹ رہے تھے اور آپ کی عوام کو جو وہ تنگ کر رہے تھے, یہ وجہ ہونی چاہیے تھی آپ کی وہاں پر سٹیپ لینے کی. سو یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا کہ کیا چیز آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ کون ہیں, آپ حکومت کو دیکھتے ہیں یا عوام کو دیکھتے ہیں, آپ اپنی خود مختاری یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہے کتنی بھی مشکلات میں ہوں ایک ویل جو ہے وہ چلتا ہے, اور وہاں ایک جو ویل چل رہا ہے اس کو بار بار اس چیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہاں ہم چاہے چھوٹی ریلیف دیں, وی ہیو ٹو گیو لوگوں تک ریلیف پہنچنی چاہیے. حنا جیلانی صاحب آپ کا, اصغر ندیم سید صاحب آپ کا, اعجاز چودھری صاحب آپ کا, اور ملک پرویز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کی اس نشست میں ہونے والی بات چیت کے بعد ہمارا اس امر پہ اتفاق رائے ہے کہ ملک کے اندر بے لاگ احتساب ہونا چاہیے, اور این آر او کے ایشو پہ بات اس سے آگے چلنی چاہیے, سسٹم کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنی چاہیے, اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز, پاکستان کی سول سوسائٹی اور پاکستان کے میڈیا کو ملک کے اندر جمہوریت, جمہوری عمل اور جمہوری اداروں کی مضبوطی اور انہیں فعال بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ سلمان غنی کو اجازت دیجیے.